بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. المسألۃ الخامسہ فی انہ تعالی سمیع بصیر. قال والنقل دل علی اتصافہ بالادراک والعقل علی استحالۃ الآلات. اقول الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم اور فصل دوم اور مسئلہ پنجم کے بیان میں ہے. پانچواں مسئلہ جو یہاں پر مرحوم خواجہ ذکر کرتے ہیں، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو عنوان دیا ہے کہ خدا سمیع و بصیر ہے. تھوڑا سا جملے پر غور کیجیے گا. خواجہ نے جو پانچواں مسئلہ ذکر کیا ہے اس کو علامہ حلی نے عنوان دیا ہے سمیع بصیر کا، جبکہ انشاءاللہ آپ عبارت دیکھیں گے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمیع و بصیر کا عنوان نہیں دیا. عبارت کا ٹکڑا یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. خواجہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر خدا کے مدرک ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. آپ جو صفات ثبوتیہ ذکر کرتے ہیں ان میں آپ ایک کہتے ہیں کہ خدا مدرک ہے. اس مدرک کے عنوان کو خواجہ نے علامہ حلی نے اپنی طرف سے سمیع بصیر میں منحصر کر دیا. یہ تھوڑا شارح اور خود ماتن کے مطلب کی طرف بھی ہم لوگ متوجہ رہیں کہ قرار ہوا تھا کہ ہم لوگ خواجہ کی عبارت کو مستقل طریقے سے بھی دیکھیں اور علامہ حلی کی شرح اور بیان کے کیا کہتے ہیں روشنی میں بھی دیکھیں. تو خود خواجہ کی عبارت میں کسی جگہ پر یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ اس عنوان کو عنوان سمیع و بصیر میں منحصر کریں. اچھا، یہاں پر چند چیزیں ہم دیکھیں گے. پہلی بات یہ کہ ادراک کسے کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ علامہ حلی ادراک کو سمیع بصیر میں کیوں منحصر کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ آیا واقعاً علامہ حلی کا سمیع بصیر میں ادراک کو منحصر کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے. بس تین بحثیں ہماری ہونی چاہیے. ایک یہ کہ خدا مدرک ہے یعنی کیا. دو، علامہ حلی نے اس مدرک کو سمیع و بصیر میں کیوں منحصر کیا. تین، علامہ حلی کا خود مدرک کو سمیع اور بصیر میں منحصر کرنا درست ہے یا درست نہیں. صحیح ہے. یہ تینوں چیزیں ہو گئیں. اچھا، آتے ہیں پہلے مدرک کی طرف. دیکھیں، ادراک لغت میں کسی شے کو پا لینا، کسی شے کو پانا، دریافت کرنا، یہ ادراک کا معنی ہے. کیا؟ کسی شے کو پانا، دریافت کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادراک. اصطلاحی طور پر ادراک چار طریقوں سے ہوتا ہے. کتنے طریقوں سے ہوتا ہے؟ چار طریقوں سے. اصطلاحی لحاظ سے، اصطلاحی لحاظ سے ادراک چار طریقوں سے ہوتا ہے. ایک، ادراک حسی. دو، ادراک تخیلی یا خیالی. تین، ادراک وہمی. چار، ادراک عقلی. اصطلاحی طور پر ادراک چار صورتوں میں ہوتا ہے. یا ادراک حسی ہے، یا ادراک خیالی ہے،
یا ادراک وہمی ہے یا ادراک عقلی ہے. یہ شوارق میں مرحوم لاہجی نے ذکر کیا ادراک کے ذیل میں. اچھا، یہ مطلب آپ لوگ المنطق میں بھی جب پڑھتے ہیں نا تو آغاز میں اس قسم کی ایک بحث آتی ہے. وہاں پر آپ پڑھتے ہیں علم حسی، علم خیالی، علم وہمی، علم عقلی. وہاں پر آپ المنطق کے ابتدا میں پڑھتے ہیں. اگرچہ وہاں پر مرحوم مظفر نے، خدا ان پر رحمت کرے، جو اصطلاحی معنی ہے ان چاروں کا، حسی، خیالی، وہمی، اس میں تھوڑا سا خلط کیا، خصوصیت سے جو علم خیالی ہے اس میں تھوڑا سا خلط کیا ہے. لیکن اجمالاً اس کا معنی کیا ہے؟ اجمالاً معنی یہ ہے کہ آغا ادراک حسی اس ادراک کو کہتے ہیں جو آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے، جو 5 حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں علم حسی یا ادراک حسی. مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرا ادراک حسی ہے. آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ آپ کا ادراک حسی ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں مثلا پین ہے، آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک ٹھوس چیز ہے، خوب یہ ادراک حسی ہے. اگر ایک خاص قسم کی مثلا بو کمرے کے اندر ہے، خوب آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، خوب یہ ادراک حسی ہے. درست ہے. کوئی ذائقہ ہو اگر آپ چکھ رہے ہوں تو خوب یہ ادراک حسی ہے. پس ادراک حسی ان 5 حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادراک حسی. درست ہے. پس دیکھنا سننا ادراک حسی میں سے 2 ہیں، 3 اور بھی ہیں. دیکھنا اور سننا ادراکات حسی میں سے 2 ہیں، 3 اور بھی ہیں. لمس کرنا بھی ہے، ذائقہ چکھنا بھی ہے، سونگھنا بھی ہے. تو بہرحال ادراک کا سمع و بصر کے ساتھ تعلق تو ہے، دیکھنے اور سننے کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن کلن ادراک دیکھنا اور سننا نہیں ہے، بلکہ 3 اور ادراک بھی ہے. ابھی آہستہ آہستہ تھوڑا اس نقطے کی طرف بھی آپ لوگ متوجہ ہو رہے ہوں گے کہ علامہ حلی کیوں ادراک کو سمع و بصر سے تفسیر کر رہے ہیں. کہ بلاخر ادراک حسی میں سے 2 ادراک ایسے ہیں کہ ایک کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق سننے کے ساتھ ہے. کہ بہرحال ابھی آتے ہیں، لیکن 3 طرح کے اور ادراک بھی ہیں. اچھا، یہ ادراک حسی. ادراک خیالی وہی ادراک حسی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب تک اس شیء محسوس کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم حسی. مثلا جب تک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی صورت میرے ذہن میں چھپ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے علم حسی. جب تک آپ مجھے سن رہے ہیں، میری آواز چل رہی ہے اور اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، یہ علم حسی ہے. لیکن یہی علم حسی جب اس محسوس خارجی سے میرا تعلق کٹ جائے، اسی علم حسی میں جب محسوس خارجی سے میرا تعلق ٹوٹ جائے تو علم خیالی کہتے ہیں. مثلا آپ اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مختلف چیزوں کو سن رہے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد آپ گھر چلے گئے، اسی کمرے کی فضا کو آپ اپنے ذہن میں خیال کرتے ہیں، خوب یہ علم خیالی کہلائے گا. بس علم خیالی اور علم حسی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ محسوس حاضر ہے یا غائب ہے. اگر وہ محسوس حاضر ہو اور آپ کے ذہن میں اس کی صورت ہو اور وہ حاضر ہو، اس کو علم حسی کہیں گے. لیکن محسوس خارجی غائب ہو اور اس کی صورت آپ اپنے ذہن میں لے کر آئے، اس کو علم خیالی کہتے ہیں. درست ہے آقا؟ یعنی حس لازمی ہے پہلے ہو. بھلے بھلے بالکل. کبھی کبھی ایسے خیالات ہیں یا مثلا اس میں حس لازمی نہیں ہے، حتماً کچھ وہ قوہ متخیلہ کا کام ہے، وہ جدا کام ہے، اس کو اصطلاحاً علم خیالی نہیں کہتے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ قوہ متخیلہ کا کام ہے کہ اس کو علیحدہ سے. قوہ متخیلہ کیا کرتی ہے؟ انسان کے پاس جو محسوسات موجود ہیں ان کو آپس میں جوڑتی ہے، توڑتی ہے، ادھر ادھر کی صورتیں آپس میں ملا کر نئی نئی صورتیں بناتی ہے. جیسے مثلا ہمارے ہم براق بناتے ہیں،
براق یہ ہماری کوہ متخیلہ کی کارستانی ہے. شاید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی نہ ہو کہ براق اس طریقے سے دیے. ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، سر خاتون کا بنا ہوا ہے، ایسے ایسے. وہ بھی ہمارے کوہ متخیلہ کی کارستانی ہے. درست ہے. باقی اصطلاحاً علم خیالی وہی علم حسی ہوتا ہے، لیکن جب وہ محسوس خارجی کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے، محسوس خارجی غائب ہو جائے. یہی وہ نقطہ ہے جو المنطق میں مرحوم مظفر نے خلط کیا ہے. کوہ متخیلہ کو علم خیالی کے ساتھ خلط کیا ہے. وہاں پر جو وہ کام بتا رہے ہیں وہ علم خیالی نہیں ہے، وہ کوہ متخیلہ کا کام ہے. اسی لیے آغا فیاضی کی جو المنطق ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے تحلیقہ بھی لگایا ہے کہ آغا نے خلط کیا متخیلہ اور خیال کے درمیان. متصرفہ متخیلہ ایک چیز ہے، خیال جدا چیز ہے. تو یہ علم خیالی. اچھا آگے چلے. ایک اور علم ہے علم وہمی. درست ہے آغا، یا ادراک وہمی آپ اس کو کہیں. ادراک وہمی کیا ہے؟ معانی جزئیہ کا ادراک. زید کی عمر کے ساتھ محبت، باپ کی بیٹے کے ساتھ محبت. معانی یعنی ایسی چیزیں کہ جن کے لیے خارج میں نہ مقدار ہے نہ مادہ ہے. جیسے مثلا محبت معانی میں سے ہے نا. اب محبت کی خارج میں آپ باڈی نہیں دیکھیں گے، جسم نہیں دیکھیں گے، مادہ نہیں دیکھیں گے، اس کا کوئی مقدار نہیں ہے. درست ہے. یہ معانی کہلاتی ہے. ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معانی، جن کا خارج میں مادہ بھی نہیں ہے، مقدار بھی نہیں ہے. لیکن معانی جزئیہ کا ادراک، زید کی عمر سے محبت. درست ہے. آپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت. یہ ان معانی جزئیہ کے ادراک کو علم وہمی کہتے ہیں. یہاں پر بھی توجہ کریں، اسی جگہ پر المنطق پر ہم بچوں کو توجہ دلاتے ہیں. اکثر ایک خلط کرتے ہیں وہاں پر مثال کی وجہ سے. آغا نے مثال دی ہے مثل حب ابوی، باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت. خود باپ کی بیٹے کے ساتھ محبت علم وہمی نہیں ہے. باپ کی جو بیٹے کے ساتھ محبت ہے اس کا ادراک، اس کی صورت، وہ علم وہمی ہے. وگرنہ جو باپ کی بیٹے کے ساتھ محبت ہے یا جو آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے، یہ علم حضوری ہے. یہ علم حضوری ہے، علم وہمی نہیں ہے. علم وہمی تب ہوگا جب اس محبت کا آپ ادراک کریں، آپ اس کو درک کریں. اس کو کہتے ہیں علم وہمی، کہ معانی جزئیہ کا ادراک. مطلق محبت بھی نہیں، مطلق محبت کلی محبت ہے، وہ بھی علم وہمی نہیں کہلاتا، یا ادراک وہمی نہیں کہلاتا. ادراک وہمی وہ معانی جزئیہ، اس کی اس کے ساتھ محبت، اس کی اس کے ساتھ نفرت، اس کی اس کے ساتھ جو مثلا فرض کریں کہ محبت ہے، یہ ہو گیا ادراک وہمی. ادراک عقلی روشن ہے کہ کلیات کو انسان درک کرتا ہے. ادراک عقلی روشن ہے کہ کلیات کو انسان ادراک کرتا ہے، جزیات کو نہیں. اچھا، یہ ہو گئے 4 قسمیں ادراکات کی، کہ پس ادراک یا ادراک حسی ہے یا وہمی ہے یا خیالی ہے یا عقلی ہے. درست ہے. اگر جو ہمارے پاس تینوں قسمیں ادراک کی، درست ہے، جو جزئی ہے، حسی ہو، خیالی ہو، وہمی ہو، ان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جیسے بھی ادراک کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، ہم لوگ حواس کے محتاج ہیں، آلات کے محتاج ہیں، قوا کے محتاج ہیں، قوتوں کے محتاج ہیں. درست ہے. ہمارے پاس آلات اور قوا ہوں تو ہم ان کو ادراک کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس آلات اور قوا نہ ہو، وہ قوتیں نہ ہو، تو ہمارے پاس ادراک نہیں ہوگا. ادراک کے حسی خصوصیت سے خوب دیکھیں گے تب جب ہمارے پاس آنکھیں ہوں، سنیں گے تب جب ہمارے پاس مثلا کان ہو، قوت سماعت ہو، قوت مثلا بصارت ہو. اگر ہم ٹچ یعنی لمس اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب کیا ہو، ہمارے پاس یہ اپنی باڈی ہو، جسم ہو، اس کے ذریعے سے لمس کریں گے، سونگھیں گے اسی طریقے سے، چکھیں گے اسی طریقے سے. تو یہ جتنے بھی ادراکات حسیہ ہیں، ان ادراکات حسیہ میں ہم آلات کے محتاج ہیں. درست ہے آگا؟
اب خداوند متعال کے لیے تو یہ آلات نہیں ہے، خداوند منان کے لیے تو یہ آلات نہیں ہے نا، خوب جسم نہیں ہے، یہ آلات اور ابزار، یہ جو اعضاء ہے، یہ جوارح ہے، خوب یہ جسم کے ذریعے سے ہوتے ہیں نا۔ اگر جسم ہو تو یہ آلات اور ابزار ہوں، یہ جو ہے وہ کیا ہے، قوا ہوں گی۔ اگر جسم نہ ہو تو وہاں پر یہ اعضاء وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ اچھا، اب جب جسم نہیں ہے، یہ جو علم حسی ہے جو ان اعضاء کے ذریعے سے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، آیا اس ادراک کو خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ پوری لمبی چوڑی کہانی اس نقطے کے لیے بیان کی۔ یہ جو آپ کا علم حسی ہے، یہ جو ادراک حسی ہے، اس ادراک حسی کو خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ خوب آگا واضح سی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس قسم کا ادراک حسی ہم خدا کی طرف اس کی نسبت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس ادراک حسی کے اندر محتاجی ہے، آلات کی محتاجی ہے، اعضاء کی محتاجی ہے۔ خوب اگر ہم ہوں اور ہماری عقل ہو اور خدا کے بارے میں اگر ہم آئیں اور سمجھنا چاہیں کہ آیا خدا کو یہ علم حسی ہے یا نہیں ہے، تو ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ اگر ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ نہ، اس علم حسی کی خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے آپ۔ اگر ہم فقط اپنی عقل کو دیکھیں تو ہم خدا کی جانب ان صفتوں کی، یعنی ادراکات حسیہ کی، علم حسی کی اور ادراک حسی کی خدا کی طرف نسبت نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ ادراک حسی محتاجی ہے، آلات کا محتاج ہے، قوا کا محتاج ہے، جوارح کا محتاج ہے، ان کا محتاج ہے، ہم لوگ نسبت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آپ نہیں کہتے کہ خدا سونگھنے والا ہے، اسی لیے آپ نہیں کہتے کہ خدا لمس کرنے والا ہے، اس لیے آپ نہیں کہتے کہ خدا چکھنے والا ہے، کہتے ہیں آپ؟ نہیں کہتے۔ اچھا، اس اعتبار سے تو خدا کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ خدا سنتا ہے، خدا دیکھتا ہے۔ اگر ہماری عقل فقط ہو تو ہماری عقل تو ان چیزوں کا انکار کرتی ہے کہ ادراک حسی کی نسبت نہیں دے سکتے، لیکن متون دینیہ کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر، ان ادراکات حسیہ میں سے دو چیزوں کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر ان ادراکات حسیہ میں سے دو چیزوں کی خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے، ایک دیکھنا اور ایک سننا۔ ہم نے ادراکات کو کہا کہ ادراک حسی 5 ہے، درست ہے، سمیع ہونا، بصیر ہونا، لامس ہونا، شام ہونا، ذائق ہونا، یہ 5 ہے نا۔ متون دینیہ میں سے اس ادراک حسی میں سے 2 چیزوں کی نسبت خدا کی طرف ہے، قرآن میں سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، بقایا تینوں نہیں ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ ادراک حسی کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ خوب، اس لیے مرحوم علامہ کا بھی نقطہ یہاں سے روشن ہو گیا، جو سوال ابتدا میں نے روشن اٹھایا تھا کہ علامہ ادراک کو فقط کیوں سمیع اور بصیر میں منحصر کر رہا ہے۔ خوب، اس کا نقطہ یہ ہے کہ ادراک کی ویسے تو آپ نسبت نہیں دے سکتے ادراک حسی کی، لیکن کیونکہ یہ 2 چیزیں سمیع اور بصیر ہونا قرآن اور سنت میں وارد ہوا ہے، لہذا ہم خدا کی جانب ادراکات حسیہ میں سے ان 2 کی نسبت دے رہے ہیں۔ لہذا علامہ آئے اور یہاں پر یہ جو خواجہ نے لفظ مدرک استعمال کیا، اس کو منحصر کیا، مدرک ہے یعنی سمیع اور بصیر ہے۔ نقطہ سمجھ میں آیا کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہاں، کیوں آخر علامہ آ کر اس طریقے سے تفسیر کرتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں کہ بابا قرآن و سنت میں مجھے نہیں دیکھنے میں آیا کہ خدا کے لیے کہا گیا کہ وہ لامس ہے، خدا کے لیے کہا گیا کہ وہ سونگتا ہے، خدا کے لیے کہا گیا ہو کہ وہ مثلا چکھتا ہے، نہ، لیکن سمیع و بصیر آیا ہے، درست۔
یہ علامہ اس ذہنیت سے بیچارے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر ادراک کو منحصر کر دیا کس میں؟ سمیع اور بصیر میں. لیکن متاسفانہ قرآن مجید کے اندر مطلق ادراک کی نسبت بھی خدا کی طرف ہے. درست ہے کہ لامس، شام و ذائق اس طریقے سے نہیں کہا گیا، لیکن مطلق ادراک کی نسبت ہے. اگر آپ آیت بتائیں تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہو یدرک، مدرک ہونے کی خدا کی طرف نسبت ہے. مطلق ادراک کی نسبت آئی ہے، مطلق ادراک کی. خدا درک کرتا ہے، ادراک کرتا ہے. اطلاق سے یعنی ہاں اطلاق سے مراد لے رہے ہیں ہم لوگ. درست ہے، ٹھیک. اچھا تو پھر کیا کریں؟ ہم کیا کہیں؟ سمیع اور بصیر کا معنی کیا کریں؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب عقل کہتی ہے کہ ایک چیز خدا کے لیے محال ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر دلیل قطعی عقلی آپ کے پاس موجود ہے کہ ایک شے خدا کے لیے محال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ متن دینی میں وہ چیز وارد بھی ہوئی ہے، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ قطعاً وہ ظاہری والا مراد نہیں ہے. مثلا ہماری عقل کہتی ہے کہ قطعاً خدا کے لیے چہرہ نہیں ہے، قطعاً چہرہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے، وجہ کا تذکرہ آیا ہے. اگر قطعاً خدا کے لیے یہ والے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر ایدی ید آیا ہے. خب وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ خب علم اصول کا جو قانون ہے اس کو اصول میں بھی بیان کرتے ہیں، مرحوم شیخ اعظم بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے دوسرے متکلمین وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر نقل قطعی، سند کے لحاظ سے نقل قطعی ہو اور ادھر سے دلیل عقلی قطعی، ان دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ یہاں پر اس نقل کے ظاہر میں آپ تصرف کریں گے. آپ کہیں گے کہ جو نقل کا ظاہر ہے قطعاً وہ مراد نہیں ہے. یہ اصول ہے. نقل کا جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے. وجہ کہا گیا ہے، مراد چہرہ نہیں ہے. درست ہے. ید کہا گیا ہے، مراد یہ ہاتھ نہیں ہے. کرینہ یہ دلیل عقلی قطعی. عقل یعنی ہماری عقل، کلن ہماری کلن یعنی عقل بما ہوا ہے عقل. یعنی مثلا میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں وہ روایت سے مثلا تضاد کر رہی ہے، یعنی میں یعنی دلیل عقل بھلے میں اپنی عقل کو لے لوں گا نہ صرف یعنی شخص بابر نہ کلن عقل. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں اجتماع نقیضین محال ہے، اس کو کون درک کرتا ہے؟ خود بابر درک کریں یا کلن من حیث العقل، عقل اس کو درک کرتی ہے. وہ تو کلن ہے، کلن عقل. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میری عقل مثلا روایات کی مخالف ہے تو میں کیا کروں؟ میری عقل سے مراد وہ جو دلیل یعنی عقل کے جو خود بدیہیات، جن بدیہیات کو عقل درک کرتی ہے. حالا فرق نہ کونے آغا بابر باشه، وسیم باشه، الف باشه، با باشه. جیسے ہم کہتے ہیں اجتماع نقیضین محال ہے، اس کو کلن عقل درک کرتی ہے. درست ہے. اسی طریقے سے اگر ایک دلیل عقلی قطعی آئے، وہ کہے کہ بابا ادراک حسی کی آپ خدا کی طرف کیسے نسبت دے سکتے ہیں؟ ادراک حسی میں آلات چاہیے، اعضاء چاہیے. آلات اور اعضاء کے لیے جسم چاہیے، بدن چاہیے. خب جسم اور بدن محتاجی کی علامت ہے، خدا کے لیے تو محتاجی نہیں ہے. لہذا جسم اور بدن نہیں ہے تو آلات اور قوا نہیں ہے. آلات اور قوا نہیں ہے تو اس قسم کا ادراک حسی بھی نہیں ہونا چاہیے خدا کے لیے. اچھا تو پھر سمیع و بصیر کا معنی کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ سمیع و بصیر کا معنی یہ کریں، آپ سمیع اور بصیر کو علم کی طرف پلٹائیں. کیا کریں؟ سمیع اور بصیر کو علم کی طرف پلٹائیں. آگا کیسے علم کی طرف؟ خدا سمیع ہے یعنی مسموعات کا علم رکھتا ہے. آگا خدا بصیر ہے یعنی مبصرات کو جانتا ہے. یہ تقریباً ہمارے عام طور پر متکلمین جتنے ہیں وہ اس طریقے سے معنی کرتے ہیں، کیونکہ ادراک حسی کی خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. درست ہے آگا، ادراک حسی کی نسبت نہیں دے سکتے. خوب ادراک حسی کی نسبت دے نہیں سکتے. اور نقل کے اندر مثلا قرآن کے اندر یا سنت قطعی کے اندر یہ آیا ہے کہ خدا سمیع اور بصیر ہے، کیا معنی کرو؟
خوب یہاں پر آپ معنی کریں گے کہ علم بالمبصرات رکھتا ہے، جو چیزیں دکھی جاتی ہیں ان کا خدا کو علم ہے، اگر جو چیزیں سنی جاتی ہیں خدا کو ان کا علم ہے۔ درست ہے؟ اگر اس طریقے سے آپ علم ادراکی یا علم حسی کا معنی کرتے ہیں تو پھر سمیع اور بصیر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ خداوند متعال کو جو چیزیں چھوئی جاتی ہیں، لمس کی جاتی ہیں، ان کا بھی علم ہے، جو چیزیں سونگھی جاتی ہیں ان کا بھی خدا کو علم ہے، جو چیزیں چکھی جاتی ہیں ان کا بھی خدا کو علم ہے۔ اس لحاظ سے مخصوص نہیں ہے فقط سمع اور بصر کے ساتھ۔ اگر پھر آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ متون دینیا میں وہ نام نہیں آئے، نہیں کہا گیا کہ خدا لامس ہے، لمس کرنے والا ہے، نہیں آیا کہ خدا شام ہے، سونگنے والا ہے، نہیں آیا کہ خدا ذائق ہے، چکھنے والا ہے، تو خوب ہم بھی نہیں کہتے، کیونکہ ایک طرف سے ان جو ہے وہ کیا ناموں میں ایک طرح کا جسمیت کا شائبہ آ رہا ہے، جسمیت کا شائبہ آ رہا ہے نا علم حسی میں، لہذا اس میں اکتفا ہم نے فقط اور فقط کس پر کیا؟ سمیع اور بصیر پر، جو روایات کے اندر آیا ہے، جو متون دینیا میں قرآن اور سنت میں آیا ہے۔ جو قرآن اور سنت میں نہیں آیا، ہم نہیں کہتے خدا لامس ہے، ہم نہیں کہتے خدا شام ہے، ہم نہیں کہتے خدا ذائق ہے، کیونکہ اس میں جسمیت کا شائبہ آ رہا ہے، جسمیت کا شائبہ آ رہا ہے۔ اگرچہ اس معنی میں کہ خدا کو لمس کرنے والی چیزوں کا علم ہے، خدا کو چھونے والی چیزوں کا علم ہے، خوب اس معنی میں ہے خدا کو ادراک ہے، اس معنی میں خدا کو ادراک ہے، خدا مدرک ہے، علم احساسی کے ساتھ جو چیزیں آپ جانتے ہیں خدا یعنی محسوس کرتے ہیں، خدا کو ان کا علم ہے، لیکن بہرحال نام ہم نہیں دے رہے کیونکہ متون دینیا میں نہیں آیا۔ اور ظاہراً یہی سبب ہے کہ مرحوم علامہ ہلی بیچارہ بھی یہاں پر فقط مدرک کو سمیع اور بصیر میں منحصر کر رہا ہے۔ یہ جو صفات بیان کر رہے ہیں پھر تو یہ وہی ہے نا، علم کو ہی بیان کرتے پھر ایک ایک کا خب متون دینی میں جو آیا کیا کریں؟ خوب قرآن میں آیا سمیع ہونا مانا نہ کریں، سمیع یعنی کیا؟ یہ تو ایک آقا مذہبی بندہ ہمیں مانے گا نا۔ ابھی ہم بات اس کے ساتھ کر رہے ہیں جو خدا کو ثابت کر چکا ہے، خدا کو عالم مان چکا ہے، خدا کو قادر مان چکا ہے، اب بات اس کی کر رہے ہیں، کیونکہ جو بندہ ابھی خدا کو مانتا ہی نہیں اس کے ساتھ پہلے کہیں گے فی اثبات واجب الوجود، اس کے ساتھ بات یہ ہوگی۔ ان کا ایک ثابت تو ہونا چاہیے نا، ظاہر سی بات ہے، سمیع البصیر سے نہیں ہوتا کیا؟ وہ یہ ہوتا نہیں جسمانیت تو ثابت ہوتی نا، نا جیسے سونگنے سے یا مثلا خدا کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں سمیع اور بصیر یہ احساس والا معنی تھوڑی کرتے، یہ معنی ہی نہیں کرتے۔ سمیع اور بصیر میں ہم لوگ یہ والا معنی تھوڑی کرتے ہیں جو آپ علم حسی میں کرتے ہیں، بلکہ سمیع یعنی علم بالمسموعات رکھتا ہے۔ تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، کس میں؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ متون دینی میں ظاہر سی بات ہے یہ تین کو چھوڑ کے فقط ان دو کا ذکر ہوا ہے، تو ان کی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے نا۔ کیا؟ بھلے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ جو مثلا ذکر کی گئی ہے وہ خود بعض آغایوں نے نقل کی ہے، بلکہ مرحوم خواجہ نے خود نقل کی ہے، خواجہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ آخر متون دینیا میں ان تین کو چھوڑ کر ان دو کو کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے خود اپنی ایک اور کتاب ہے ان کی شرح و رسالۃ العلم، وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ آغا مقام ہدایت اور مقام انذار کے ساتھ یہ دو اسما زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ بھائی جو تم کام کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے، جو تم بول رہے ہو خدا سن رہا ہے، تو اس مقام ہدایت اور مقام انذار کے ساتھ یہ دو نام بہت زیادہ کیا کہتے ہیں مناسبت رکھتے ہیں، لہذا سمیع و بصیر کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مرحوم خواجہ نے یہ ذکر کیا ہے شرح رسالۃ العلم، اللہ نقطہ خوبی ہمارے۔ البتہ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ بھی کہہ سکتے ہیں، علم حسی میں ان پانچ میں سے یہ دو الطف ہیں، زیادہ لطیف تر ہیں۔ ان میں مثلا لامس میں جسمانیت کا جنبہ بہت زیادہ ہے، سونگنے میں جسمانیت کا جنبہ بہت زیادہ ہے، چکھنے میں جسمانیت کا جنبہ بہت زیادہ ہے، لیکن سمیع اور بصیر میں سمع اور بصر میں اتنا جنبہ زیادہ نہیں ہے، اتنا زیادہ جسمانیت والا جنبہ غالب نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے اور واقعاً ایسے ہے، واقعاً اسی طریقے سے ہے۔ خوب
یہ ہو گیا کیا تقریباً جو یہاں پر ابھی ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے مطالب یہ ہو گئے خلاصہ کلام. بس کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آغا سمیع اور بصیر کا معنی آپ کیا کریں؟ سم اور بصر کو علم کی طرف پلٹائیں، کیونکہ یہ احساسات علم حسی کے مورد میں جو احساسات ہیں، حواس ہیں، خوب دیکھیں یہ علم احساسی ان محدودیتوں کے ساتھ آپ خدا کے لیے ثابت نہیں کر سکتے، ان محدودیتوں کے ساتھ خدا کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ ناغا انچے حرفائیست، علم اور چیز ہے، سننا اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے. وہی جیسے ارادے میں ہم کہتے ہیں ہاں یہ کہتے ہیں علیحدہ چیز ہے، واقع سننا اور ہے. امام فخر رازی کہتے ہیں کہ بابا ایک جگہ پر آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے آپ آنکھوں کو بند کر، خب جو میں دیکھ رہا تھا وہ منظر میرے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ خب یہ جو صورت آپ کی میرے ذہن میں، اس کو ہم کہیں گے علم. لیکن جیسے ہی آنکھوں کو کھولا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. امام فخر رازی کہتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ایک مرتبہ اس منظر کو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ اس منظر کا مجھے علم ہے. تو دونوں حالتوں میں فرق ہے دیکھیے، یعنی واقعاً علم اور ہمارے موارد میں تو علم اور بصر میں فرق ہے، دیکھنا اور علم دو علیحدہ چیزیں. اگر ایک مرتبہ میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسری مرتبہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کہا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اشاعرہ کہ من جملہ امام فخر رازی اور دوسرے جتنے بھی ان کے بزرگان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغا علم میں اور سمع میں فرق ہے. خدا کا سمیع ہونا زائد بر علم ہے، علم کے علاوہ ہے. خدا کا بصیر ہونا زائد بر علم ہے، علم کے علاوہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ سمیع اور بصیر کو علم کی طرف پلٹائیں. خوب ان سے پلٹ کر سوال کرتے ہیں کہ بابا کیا کہنا چاہتے ہو؟ آیا واقعاً خدا اسی طریقے سے احساس کرتا ہے جیسے ہم لوگ احساس کرتے ہیں؟ خوب یہ تو نقص ہے، یہ تو نقص ہے، اعضاء کے محتاج ہوتے ہیں. خوب اشاعرہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ بابا آپ کو کس نے کہا کہ دیکھنے کے لیے حتماً آنکھیں چاہیے؟ آپ کو اور ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، اما اس کا لازمی نتیجہ یہ تھوڑی ہے کہ جو بھی دیکھنے والا اس کو حتماً آنکھیں چاہیے. آپ اور ہم اس طریقے سے ہیں کہ سننے کے لیے کان چاہیے. خوب اگر ایک ایسی ذات ہو جو آنکھوں کے بغیر کانوں کے بغیر دیکھ بھی سکتی ہو سن بھی سکتی ہو، کیا حرج ہے؟ خدا ایسے ہے، کون سا نقص لازمات ہے؟ اشاعرہ ایسے کہتے ہیں. ہے سامنے والے کی بات کو بھی تھوڑا وجیح اگر بات ہے تو وجیح کر کے بیان کرنا چاہیے. معمولاً ہم لوگ سامنے والی بات کو پہلے سے ہی اتنا بیکار کر کے بیان کرتے ہیں کہ اس کو اشکال کرنا بالکل دو چارتا ہو جائے. اب نہ انصافاً جو اس کی بات ہے مکمل طریقے سے بیان کرنی چاہیے. وہ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی یعنی واقعاً سننا غیر از علم بھی سننا ہے، دیکھنا غیر از علم بھی دیکھنا ہے. یعنی اگر کوئی اشعری ہو اور وہ آپ کے ساتھ آ کر بحث کرے، کہیں کہ یعنی آپ کے نظریے کے مطابق خدا دیکھتا نہیں ہے. ہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں دکھتی ہیں ان کا علم اس کو ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے. آپ تو ایسے معنی کر رہے ہیں نا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ علم بالمبصرات رکھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے. ہم ایسے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے مثلا دیکھتا ہے. نہ، آپ لوگ کلن دیکھنے کی نفی کر رہے ہیں. آپ بصیر کا معنی کریں علم بالمبصرات، علم ہے مبصرات کا، دیکھنے کا معنی نہیں کر رہے. ہاں یعنی ہمارا جو نظریہ ہے عام طور پر شیعہ متکلمین کا اور معتزلیوں کا بھی، وہ لوگ حالانکہ زبان سے کہتے نہیں ہے لیکن بات یہی ہے، دیکھتا نہیں ہے لیکن دکھنے والی چیزوں کا علم ہے، سنتا نہیں ہے لیکن سننے والی چیزوں کا علم ہے. اشعری کہتا ہے عجب، یعنی واقعاً خدا نہیں دیکھتا.
نہیں دیکھتا واقعاً خدا؟ دیکھنے کے لیے وجود ضروری ہے. خدا کے لیے وجود تو ہے نا، مگر خدا معدوم ہے. مگر وجود سے مراد وہی جسمانیت سے. اس چیز کا علم ہے، اما دیکھنے کے لیے اس چیز کا وجود ہونا ضروری ہے. کس کا؟ سامنے والی چیز کا، جس کو خدا دیکھ رہا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اب یہ سارے موجودات ہیں تخلیق کے بعد. اب ان کو دیکھ رہا ہے. اما یہ آپ کی بات ہے، یہ لیکن یہ آپ کی اس کتاب کی بات نہیں، کلامی نظریہ نہیں ہے یہ. مگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علم بالمبصرات رکھتا ہے، نہ کہ دیکھتا ہے. ابھی جو ہم پڑھیں گے یہاں پر آپ کہتے ہیں علم بالمبصرات، مبصر کی بات تو نہیں کر رہے. مگر اشاعرہ وہ علم کی تعریف اصل میں صحیح نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ مخلوط کرتا. کیسے؟ مثلا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ذہن میں ہو یعنی علم وہ خارج میں ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہتا وہ، ایسے نہیں کہتا اشعری، ایسے نہیں کہتا اشعری. اعلیٰ عبارت کو دیکھیں، کس کی بات درست ہے کس کی بات غلط ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں فیصلہ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی تھوڑا ادا کریں نا فیصلہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ شاعری کا سوال ہے. ہاں نا، خوب کیسے کریں گے مانا؟ میرے خیال میں وہی ارادے والی بات ہو جائے گی. کیسے؟ کہ ارادے کے لیے کوئی خاص معنی نہیں، وہی علم کی طرف پلٹائیں گے. نہ کیسے ارادے کا؟ ہم نے کہا نا صفات فعل میں سے، صفات فعل میں سے. بھلے درست بات یہ خود ابھی اس کا معنی کرتے ہیں بعد میں نہ. یہ توجیہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایک شے جو مقام ذات میں ہو نہیں سکتی اس کو آپ توجیہ نہیں کہیں گے. مثلا ارادہ جو آپ کے مورد میں ہے یہ خدا کے مورد میں نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا مقام ذات میں، نقص ہے. لہٰذا ہم اس کو صفات یا فعل میں سے قرار دے رہے ہیں یا اس کو علم کے معنی میں پلٹا رہے ہیں. خوب یہ یعنی جسے کہیں کہ یعنی اپنی طرف سے توجیہ اور غلط بات نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے. یعنی آپ خداوند متعال کی ذات کو دیکھیں، بسیط الحقیقت ہے. خوب اس کے لیے ارادہ جو آپ کے مورد میں وہ نہیں ہو سکتا، یہ ذات میں نہیں ہو سکتا، یہ نقص ہے. امام فخر رازی کا بھی یہی اشکال ہے، وہ بھی خلط کر رہے ہیں نا. خلط کیوں کر رہے ہیں فخر رازی؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں جو چیز مثلا پھر آنکھیں نہ. وہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہے کہ آپ دیکھنے اور علم میں تفاوت کریں، اس نقطے کو سمجھانے کے لیے. تو وہ ہمارا دیکھنا اور ہمارا علم ہے نا، خدا کا دیکھنا اور خدا کے علم. یعنی وہاں پر کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے نا. آنکھوں کا محتاج نہ ہو لیکن دیکھتا ہے. دکھنے کا معنی وہاں پر کرتے ہیں آپ؟ نہیں، علم اور دیکھنا ایک ہی چیز ہے. نہ علم اور دیکھنا ایک ہی چیز کیسے؟ علم اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے. مجھے علم ہے کہ واشنگٹن ہے لیکن دیکھا تھوڑی ہے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ علم علیحدہ چیز ہے، دیکھنا علیحدہ چیز ہے. یہ تو بالوجدان انسان محسوس کرتا ہے، دیکھنا اور ہے. ہمارے مورد میں خوب یہ پھر آپ ایک اور مبنا کی طرف چلے گئے کہ یہ خطرناک مبنا ہے. اس مبنے کے مطابق کچھ نہیں سمجھ میں آتا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ بس دیکھنا، وہاں پر خدا کے مورد میں دیکھنا کیا ہے، آپ آخر میں کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے. یہ خطرناک مبنا ہے. جس مبنا کی طرف آپ جا رہے ہیں یہ وہ اشتراک لفظی کی طرف جا رہے ہیں، آپ الہیات سلبی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے مورد میں علم ایسے لیکن خدا کے مورد میں علم پتہ نہیں کیا ہے. یہ آپ کی بات کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا. یہ جو الہیات سلبی کی طرف گئے ان کی بنیاد یہی ہے. اگر ہمارا علم ایسے، خدا کا علم پتہ نہیں کیا ہے، آخر میں یہی کہیں گے. اس کا علم اور ہے، کیا ہے، اور آخر میں یہی کہیں گے پتہ نہیں. یہ خطرناک ہے. یعنی اس کا مقصد یہ کہ خدا کے بارے میں جتنے بھی اوصاف ہیں آپ ان کے بارے میں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ظاہراً جو ہم یہاں تک پڑھ کے آئے ہیں جو بھی اوصاف یا ان کو قدرت کی طرف پلٹاتے ہیں یا ان کو علم کی طرف پلٹاتے ہیں. کسی کی کوئی خاص تعریف تو ہم نے بابا دیکھیں نا یہ نقطہ آپ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی مثلا وہی کہہ رہے ہیں کہ مرکزی فقط خدا کی دو ہی کیا کہتے ہیں صفات ہیں، یا علم ہے یا قدرت ہے. خوب مقام ذات میں اور کیا کریں، کس کو لائیں؟ یعنی یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ یعنی ایسے من گھڑت بات تو نہیں. جو چیزیں یہاں پر ہیں وہ نقائص کے ساتھ مملو ہے. خوب ان نقائص کو خدا کی طرف آپ کیسے منسوب کریں گے؟ ایک مسئلہ تو ہے، مسئلہ تو جدی مسئلہ ہے. خوب ان نقائص والی چیزوں کو آپ خدا کی طرف نسبت تو نہیں دیں گے، مگر یہ کہ آپ آ جائیں ان کی طرح جیسے سلفی ہے، وہابی ہیں. خوب وہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے سے آ کر مثلا ان صفات کے اندر ایسے کرو، پلٹاؤ. وہابی ایسے کہتے ہیں.
جو سلفی ہے. خوب خدا نے کہا ہے چہرہ ہے. کیوں کہہ رہے ہو؟ چہرے کا دوسرا معنی کیوں کرتے ہو؟ تعویل کیوں کرتے ہو؟ خوب امام مالک کے لیے نا اہل سنت کے ائمہ میں سے کہ ایک بندہ آیا، اس نے اگر سوال کیا الرحمن علی العرش استوى، کیا معنی؟ خوب کہہ رہا کہ عرش کا معنی بھی معلوم ہے، استوا یعنی بیٹھنا اس کا معنی بھی معلوم ہے. عرش یعنی تخت جس پر بیٹھتے ہیں، استوا یعنی بیٹھنا، دونوں کا معنی معلوم ہے. والکیف مجہول، خدا کا تخت کیسا ہے، بیٹھتا کیسے، کیفیت کا پتہ نہیں ہے. اور یاد کر والسؤال عنہ بدعۃ، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے، آئندہ سوال نہ کرنا. معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، سوال بدعت ہے، سوال نہ کرنا. تمہیں کیا پتا؟ یہ اس وقت جو وہابیت کا طرز تفکر ہے، ان کی الہیات ایسے ہے. وہ لوگ کہتے ہیں بابا خدا نے جب وجہ کہا ہے تو بس کہا ہے نا، دیکھیں چہرہ ہے تو ہے، اما کیسا چہرہ ہے، کس طریقے سے، ضروری تھوڑی ہے کہ مجھے پتا ہو. خدا نے کہا ہے، روایت میں آیا ہے کہ خدا بابا آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو بس نازل ہوتا ہے، اترتا ہے. اما کیسے اترتا ہے، کس طریقے سے اترتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں. متون دینیہ میں اس وقت ملتزم ہے یہ جو صحیح بخاری کا ترجمہ اور شرح جو سعودی عرب سے چھپا ہے کراچی کے اندر، وہ ان کا ایک خاص ادارہ ہے، جو ہم لوگ مدرسے میں جو پڑھتے تھے نا، گزرتے تھے نا ایک جگہ 2-3 مرتبہ میں وہاں سے آیا اسے محمد رضا اور میں وہاں پر گئے اس ادارے کے اندر. انہوں نے جو ترجمہ اور شرح چھاپی ہے اس میں کتاب التوحید، اتفاق سے صحیح بخاری میں آپ کو کتاب التوحید آخری کتاب ملے گا. یہ بھی عجیب ہے، سارے مباحث کر کے تھک ہار کر آخری کتاب اس نے توحید قرار دیا ہے. خوب ہمارے اصول کافی میں سے نا پہلے عقل ہے، اس کے بعد پھر عقل ہے تو علم ہے، خوب حالا عقل ہے، علم ہے تو اب توحید ہے. ایسے اصول کافی اس طریقے سے، ہماری کافی کی ترتیب ایسے ہے. وہاں پر نا وہ آخری ہے، سب کچھ پڑھ پڑھو کے سب کچھ ختم کر کے آخر میں آپ توحید پر آ جاتے ہیں. اس میں آپ اٹھا کر دیکھیں نا، وہاں پر ان صفات کا معنی ایسے کرتا ہے. یہ محمد علی مرزا ہے نا، اس کے بعض بیانات آپ سنیں نا، اس کے بیانات وہی ہوتے. خدا نے کہا ہے تو ہے. اسی لیے منقول ہے ابن تیمیہ سے کہ وہ تقریر کر رہے تھے مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے اور ممبر پر بیٹھے تھے. یہ روایت پڑھی کہ خدا مثلا شب جمعہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے. کیسے اترتا ہے؟ جسے اوپر بیٹھا تھا کڑک کر کے نیچے آیا کہ ایسے اترتا ہے اور کیسے اترتا ہے. درست ہے. تو ایسے ہے نا آغا، ہم لوگ ایسی الہیات تو نہیں چاہتے. اما خداوند متعال نے ایسے اوصاف کے ساتھ خود کو متصف کیا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ خب یہاں پر خدا نے عقل بھی دی ہے. عقل قرینہ لبیہ ہے، دلیل قطعی جو بیان کرتی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا معنی کریں گے. لہذا آپ کو یہ برا نہ لگے کہ ہم لوگ ارادے کو بھی علم کی طرف پلٹا رہے ہیں، فلاں کو بھی علم کی طرف، قدرت کی طرف پلٹا رہے ہیں. خوبی بھی کونی، اچھا کام کرتے ہیں. نقائص کے ساتھ تو ان چیزوں کی خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. آپ خدا کو مد نظر رکھیں جو ان نقائص سے پیراستہ ہے. روشن ہوا کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہ جو اگر دل میں ہے وہ آپ بولیں صحیح کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر یہ جو اپنا اوصاف بیان کی قرآن کریم میں، یا مثلا یہ جو ہیں ان سے یعنی کیا خدا ہمارا تقریب ذہن کے لیے نہ حقیقت ہے نا، ان حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے نا. ایسے نہیں ہے مثلا یہ وہی ہے نا جیسے معصوم کا جملہ ہے، بلاخر ہم لوگ خدا کے بارے میں کیسے تصور کرتے ہیں، کیسے وہ جو چونٹی ہے وہ ایسے سمجھتی ہے اس کے جو دو اس طریقے سے نکلے ہوئے ہیں زبانیہ، خدا کے لیے وہ تصور کرتی ہے کہ یہ ہونے چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے لیے نقص ہو جائے گا. اگر ان چیزوں کو اس طریقے سے ذکر نہ کیا جاتا تو ہم لوگ سمجھتے کہ نہ خدا دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ یہ کرتا ہے، نہ یہ کرتا ہے. ایسے کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ سنتا نہیں ہے، یعنی یہ آپ کا عیبدار سننا اس کے لیے نہیں ہے، نقائص والا سننا اس کے لیے نہیں ہے. درست ہے. ایسے المسألۃ الخامسہ فی انہ تعالی سمیع بصیر. وہ پانچواں مسئلہ یہ
کہ خدا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. یہ علامہ حلی کا عنوان ہے. قال وَالنَّقْلُ دَلَّ عَلَىٰ اِتِّصَافِهِ بِالْإِدْرَاقِ. یہ خواجہ کی عبارت ہے. خواجہ کہتے ہیں کہ نقل یعنی متن دینی قرآن اور سنت دلالت کرتا ہے کہ خدا ادراک سے متصف ہے، خدا مدرک ہے. والعقل علی استحالۃ الآلات. خوب عقل دلالت کرتی ہے کہ خدا کے لیے آلات کا ہونا محال ہے. نقل کہتی ہے کہ خدا مدرک ہے اور عقل کہتی ہے کہ خدا کے لیے آلات نہیں ہے. درست ہے. اب کیا کریں؟ اب اسی طریقے سے کریں گے جو معنی بنے گا. صحیح ہے. اقولو اتفق المسلمون کافتا علی انہ تعالی مدرکون. اگر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خدا مدرک ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم ادراک کہتے ہیں نا، مدرک کہتے ہیں نا، تو ذہن ہمارا فوراً ادراک حسی کی طرف جاتا ہے. یہ ادراک کی تعبیر ادراک حسی کی طرف جاتی ہے. واختلفوا فی معناہ، اور اس کے معنی میں اختلاف کیا گیا ہے. فالذی ذهب الیہ ابو الحسین، آغا ابو الحسین بصری جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان معناہ علمہ تعالی بالمسموعات والمبصرات. آغا خدا سمیع ہے یعنی مسموعات کا علم رکھتا ہے، خدا بصیر ہے یعنی مبصرات کا علم رکھتا ہے، ایسے کہتے ہیں. وَأَثْبَتَ الْأَشْعَرِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُعْتَزِلَةِ صِفَةً زَائِدَةً عَلَى الْعِلْمِ. لیکن اشاعرہ اور معتزلہ کے ایک گروہ نے اس سم اور بصر کے مورد میں علم کے علاوہ صفتاً زائدتاً، زائدتاً 1000 بار قائم نے، ای مغایرتاً، علم کے علاوہ ایک صفت کو فرض کیا ہے. سم علم کے علاوہ ہے، بصر علم کے علاوہ ہے. درست ہے آقا؟ خود وہ کیا منع کرتے ہیں سمیع و بصیر کا؟ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت سننا خدا کے مورد میں ہے لیکن آلات کی محتاجی نہیں ہے. اصل سننا خدا کے لیے ہے لیکن آلات نہیں ہے. پھر تو یہ تعریف نہیں ہوئی نا. نہ کہنا کہ سامع یعنی سننا، سننے کا معنی بدیہی ہے. سننا یعنی سننا، جیسے آپ سنتے ہیں سننا. اما ہمارا سننا کانوں کے ساتھ ہے، خدا سنتا ہے کانوں کے بغیر. صحیح ہے، کانوں کے بغیر ایسے آلات کا محتاج نہیں لیکن سنتا ہے. ادراک میں بھی یہی معنی کریں. بھلے ادراک تو عام ہے نا، ادراک سننے کو بھی شامل ہے، دیکھنے کو بھی شامل ہے، چکھنے کو بھی شامل ہے، ٹچ کرنے کو بھی شامل ہے، ایسے عام ہے. یہ لوگ ایسے معنی کرتے ہیں. وَالدَّلِيلُ عَلَى ثُبُوتِ قَوْنِهِ تَعَالَى سَمِيعًا بَصِيرًا السَّامُ. اگر اس بات پر کہ خدا سمیع اور بصیر ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں سامع. سامع یعنی نقل، سامع یعنی نقل دی گئی. دلیل سمعی بھی کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی جو دلیل ہوتی ہے اس کو سمعی بھی کہتے ہیں. صحیح ہے وہ؟ فَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ. قرآن اس پر دلالت کرتا ہے اور مسلمانوں کا اجماع بھی اسی پر ہے. دیکھیں اوپر ادراک کہا اور نیچے فوراً آ گئے کہ دلیل جو ہے وہ کہ سمیع اور بصیر ہونے پر ہے. تو خود مرحوم نراکی نے اپنی کتاب کے اندر جامع الافکار میں کہا ہے کہ بابا ادراک جو خواجہ کی عبارت میں آیا ہے اس کو تم سمیع اور بصیر کے ساتھ کیوں مختص کر رہے ہو؟ علامہ حلی پر اشکال کیا. ان کی عبارت ہے مرحوم نراکی کی، تخصیص الادراک الواقع فی عبارت المحقق الطوسی بالسمیع والبصیر لا یناسب. یہ خاص کرنا مناسب نہیں ہے. عموم عبارت المتن، متن کی جو عبارت میں عمومیت ادراک عام ہے، اس کو کیوں مخصوص کر رہے ہو سمیع اور بصیر کے ساتھ؟ نہیں، اس کا جو دوسرا ایسا ہے وہ سمیع اور بصیر کے. اچھا ٹھیک. نہ خود خواجہ نے نہیں کہا. نہیں، وہ ادراک حسی کاملا اس کو شامل ہے. والعقل علی آلات وہ تو سب کو شامل ہے، وہ تو سم اور بصر میں بھی ہے. وہ ادراک حسی کو شامل کر رہا ہے نا. ادراک حسی میں عزیز من، ادراک کی بات ہماری ہوئی ادراک حسی میں رہی ہے، ہماری بات ہوئی ادراک حسی میں رہی ہے. لیکن یہ جو آلات ہیں وہ پانچوں کے مورد میں، ادراک پانچوں موارد میں، چاہے دیکھنا ہو، چاہے سننا ہو، چاہے سونگنا ہو. درست ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ علامہ بیچارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بلاخر ایک طرف سے ادراک حسی کے مورد میں جسمانیت کا شائبہ آ رہا ہے، حالا لامسہ کے لیے، شامہ کے لیے، ان چیزوں کے لیے متون دینیہ میں کوئی لفظ آیا نہیں ہے، حالا یہ دو لفظ قرآن میں آئے ہیں، تو لہذا اس ادراک کو فقط یہیں پر مخصوص کر دیا. اس لیے علامہ حلی نے یہ کام کیا.
اذا عرفت هذا فنقول، اگر ہماری ان باتوں کو آپ سمجھ گئے تو سن لیں، السمع والبصر فی حقنا انما یکون بآلات جسمانیت، آگا سننا اور دیکھنا ہمارے موارد میں آلات جسمانیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، وقضا غیرہما من الادراک، اسی طریقے سے سمع و بصر کے علاوہ جو دوسرے ادراکات بھی ہیں ان میں بھی کیا ہے، آلات آتے ہیں، کہ یہاں پر عمومیت دے رہے ہیں، وہذا شرط ممتنع فی حقہ تعالی بالعقل، اور یہ شرط خداوند متعال کے مورد میں ممتنع ہے عقلاً، ہماری عقل کہتی ہے کہ خدا کے لیے آلات جسمانیہ نہیں ہے۔ فَإِمَّا، آگا یا تو آپ کیا کریں پھر، فَإِمَّا أَن يُرْجَعَ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْن، یا تو آپ سمع اور بصر کو پلٹائیں اسی چیز کی طرف جس طرف ابو الحسین نے پلٹایا، یعنی سمیع یعنی علم بالمسموعات، بصیر یعنی علم بالمبصرات، وَإِمَّا إِلَى صِفَةٍ زَائِدَةٍ کہ غیر مفتقرة إِلَى الْآلَاتِ فِي حَقِّهِ تعالی، یا آپ کہیں کہ ایک اور صفت زائد ہے یعنی اس علم کے علاوہ ہے لیکن وہ آلات کی محتاج نہیں ہے، اگر اس کی حقیقت کیا ہے، نمیدونہ، اللہ سننا ہے لیکن کیسے سننا ہے، نمیدونہ، اگر دیکھنا ہے لیکن کیسے، نمیدونہ، لیکن یہ پتہ ہے کہ ناخن سے نہیں دیکھتا، بھلے یہ تو قطعاً ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اپنی تعریف بیان نہیں کی، وہ پلٹا ہے اس کی طرف، یا اس طرح پلٹاؤ یا یہ کرو، لیکن مشہور جو مسلک ہے علامہ کا بھی دوسری کتابوں میں اور خواجہ نصیر الدین طوسی کا بھی اور دوسرے ہمارے تمام متکلمین کا معمولاً یہی ہے کہ علم کی طرف پلٹاتے ہیں، درست ہے، خدا سمیع ہے یعنی علم بالمسموعات رکھتا ہے، بصیر ہے یعنی علم بالمبصرات رکھتا ہے نا، خوب، الحق والانصاف، خوب سمع اور بصر کو علم کی طرف پلٹانا اتنا مناسب نہیں ہے، انسان کا وجدان قبول نہیں کرتا، واقعاً سننا اور ہے اور سننے کا علم اور ہے، یہ فخر رازی کی بات درست ہے، دیکھنا اور ہے، دیکھنا اور ہے، اور دیکھنے والی چیزوں کا علم رکھنا اور ہے، یہ قضیہ بیٹھتا نہیں ہے کہ آپ ان کو علم کی طرف پلٹائیں، لہذا ہم کہتے ہیں سمع و بصر خدا کے لیے دیکھنا بھی ہے اور بصر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، واقعاً دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، اما دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، نہ ان آلات کے ذریعے سے، آلات جسمانیہ کے ذریعے سے، اور نہ ہی یہ صفات ذاتیہ میں سے، صفات فعلیہ میں سے۔ یاد ہے جس طریقے سے مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا تھا، علم کے مورد میں کیا کیا تھا، علم حضوری کو جو بیان کیا تھا خواجہ نے، وہ کیسے بیان کیا تھا، کہا تھا کہ یہ پورا عالم محضر خدا ہے، محضر خدا یعنی کیسے، یعنی صفحات الاعیان عند اللہ کا صفحات الاذہان عندنا، مرحوم جو ہے وہ کیا ہے، شیخ اشراق کی تعبیر، کلن ہر شے موجود ہے اور کلن حضور بھی رکھتی ہے خدا کے سامنے، ایسے کہا تھا نا، علم حضوری خدا کو ایسے بیان کیا تھا کہ یہ پوری کائنات جو موجود ہے خدا کو اس کا علم حضوری ہے، خدا کو اس کا کیا ہے، علم حضوری ہے، جب حضوراً ہر موجود خدا کے سامنے حضور رکھتا ہے تو رؤیت اور کیا ہے، دیکھنا، شہود، دیکھنا اور کیا ہے، شہود کرنا ہے نا اسے کو، جب ہر شے خدا کے سامنے حضور رکھتی ہے یعنی خدا اس کو شہود کرتا ہے، خوب دیکھنا یہی ہے، دیکھے دیکھنا اس کے علاوہ اور کیا ہے، اور جب ہر شے خدا کے سامنے حضور رکھتی ہے تو یہ جو آوازیں ہیں، اصوات ہیں، یہ بھی حضور رکھتے ہیں، اس اعتبار سے خداوند متعال سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اما آلات کی ضرورت نہیں ہے، درست ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہے
کہ یہ شیخ اشراق کہتے ہیں اسے. شیخ اشراق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آگا حتیٰ خدا کا علم بھی بصر کی طرف پلٹتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بصر کو علم کی طرف پلٹا رہے ہیں. اس کتاب کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بصر کو علم کی طرف پلٹاتے ہیں. لیکن شیخ اشراق کہتے ہیں کہ نہ، حتیٰ علم خدا بصر کی طرف پلٹتا ہے، شہود کی طرف پلٹتا ہے. دیکھتا ہے تو اس کا یعنی نہ اصلاً علم خدا یعنی ہم شہود، یہ جو شہود کر رہا ہے، علم اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے نا. یہ پوری کائنات خدا کے محضر میں ہے، خدا کے شہود میں ہے، بس علم یہی شہود ہے. آپ لوگ بصر کو علم کی طرف پلٹاتے ہیں. شیخ اشراق کہتا ہے کہ نہ، علم بصر کی طرف پلٹتا ہے. اور واقعی علم کا معنی بھی ہوتا ہے اور بصر کا معنی بھی ہوتا ہے. ملا صدرہ بھی اسفار کے اندر اسی نقطے کو مانتے ہیں. ملا صدرہ بھی جو اسفار کے اندر ہے وہ اسی نقطے کو مانتے ہیں. علم اور دیکھنا دو چیزیں نہیں ہیں. ہاں، علم اور دیکھنا دو چیزیں، جہتیں دو ہیں. ایک مطلب بصر کو علم کی طرف پلٹا دیں، ایک مطلب علم یعنی خود وہی بصر. علم یعنی وہی شہود. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اصل علم کا معنی بھی درست ہو رہا ہے، لیکن پلٹتا علم اس شہود کی طرف ہے. کیونکہ علم کہتے ہیں حضور شیء عند الشیء یا حضور شیء لدى العالم. عالم اس کو اپنے شہود میں دیکھے، اپنے محضر میں دیکھے، یہی ہے نا. تو مرحوم ملا صدرہ اسفار کی 6 جلد کے آخر میں اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. لمبی چوڑی یہ بحثیں کرتے کرتے آخر میں یہاں پر پہنچتے ہیں. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ مَفْهُومَاهُمَا غَيْرُ مَفْهُومِ الْعِلْمِ. آگا حق کے مطلب یہ ہے کہ سمع اور بصر دونوں کا مفہوم علم کے مفہوم کے علاوہ ہے. وَأَنَّهُمَا عِلْمَانِ مَخْصُوصَانِ زَائِدَانِ عَلَى مُطْلَقِ الْعِلْمِ. ٹھیک ہے، پہلے مرحلے میں ایسے کہتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے علم ہے، لیکن مطلق علم کے مغایر ہے، علم کے علاوہ ہے. نیچے آ کر وضاحت کرتے ہیں کہ علم ہے یعنی کیا. خدا اگر نیچے لمبی چوڑی عبارتیں ہیں، علم ہے یعنی خداوند متعال ان کو شہود کرتا ہے، شہود کرتا ہے خدا کے محضر میں. درست ہے. یہ پوری لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ جملہ کہتے ہیں، بہت پیارا جملہ کہتے ہیں، خدا مسموعات کو شہود کرتا ہے. فَشُہُودُ الْمَسْمُوعَاتِ سَمْعٌ. شہود کرتا ہے. جب ہر ایک موجود کو شہود کرتا ہے تو مسموعات کو بھی شہود کرتا ہے نا. یہ مسموعات کا شہود کرنا یہ سمع ہے، یہ سننا ہے. فَشُہُودُ الْمَسْمُوعَاتِ سَمْعٌ وَشُہُودُ الْمُبْصَرَاتِ بَصَرٌ. مبصرات کا شہود کرنا بصر ہے. درست ہے. فقد علم مما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا اس سے ظاہر ہوا کہ ان سمعہ و بصرہ لیسا بحیث یرجعان الی مطلق العلم. اب ایسے نہیں ہے کہ آپ سمع اور بصر کو مطلق علم کی طرف پلٹائیں، بلکہ کہتے ہیں بل لو قال قائل عکس ذلک فیما لکان اولا. اگر کہنے والا برعکس بات کرے تو وہ اچھی ہے. علم کو اس بصر کی طرف پلٹاؤ، شہود کی طرف پلٹاؤ. درست ہے. الٹا کا ہو تو بہتر ہے. لکان اولا و اقرب الی الحق بان قال کما قال صاحب الاشراق. جیسا کہ شیخ اشراق نے بھی کہا کہ ان علمہ تعالی راجع الی بصرہ. علم خدا بصر خدا کی طرف پلٹتا ہے. علم یعنی وہی شہود، بصر یعنی ہم ان شہود دیگے. ایسے کہے لا ان بصرہ یرجع الی علمہ. خدا کی بصر اور دیکھنا علم کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ علم بصر کی طرف پلٹتا ہے. فتلخص، بات کا خلاصہ کروں، آپ کو الجھاؤں نہ. مشہور قول کے اعتبار سے خدا سمیع اور بصیر ہے، یعنی علم بالمسموعات رکھتا ہے، علم بالمبصرات رکھتا ہے. لیکن جیسے ملا صدرہ بھی بیان کر رہے ہیں، ملا صدرہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ ناغا حقیقتاً خدا سنتا ہے، حقیقتاً دیکھتا ہے، اما آلات کا محتاج نہیں ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ خوب یہ سمیع اور بصیر خدا کی صفات فعلیہ میں سے. درست ہے، فعلیہ میں سے نا.
مقام فعل کی بات ہو رہی ہے، مقام فعل کی بات ہو رہی ہے کہ مقام فعل میں خدا تمام اشیاء کو شہود کرتا ہے، مسموعات کو شہود کرتا ہے، مبصرات کو شہود کرتا ہے. خوب لہذا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. خوب شدی کے ایک اور مثال ہے اس کی کہ مثلا ایک چیز کو اگر اوپر والی نسبت سے دیکھیں تو وہ چیز درست نہیں ہو رہی، اوپر والی کو نیچے والی کی نسبت سے دیکھیں درست ہو رہی. مثلا بصر کو دیکھیں علم کی نسبت، بصر کو وہی علم کہیں تو مثلا اشکال لازم آ رہا ہے. مطلق علم نہیں ہے جسے مولانا صدرہ نے کہا، لیکن علم کو علم وہی بصر ہے. کیونکہ علم کے معنی میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ علم میں کہتے ہیں حضور و شیء لدى شیء. خوب شہود والی صورت میں تو آتا ہے نا، بصر والی صورت میں علم آتا ہے. جہتیں دو مختلف ہیں. مثلا علم کے اندر یہ بہت ظریف ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر دو چیزیں ہیں جہتاً فرق کرتی ہیں، حقیقتاً ایک ہے. علم کے اندر یہ والا جنبہ ہے کہ معلوم حضور رکھتا ہے عالم کے نزدیک، یہ جنبہ ہے. بصر کے اندر یہ ہے کہ وہ جو عالم ہے وہ شہود کرتا ہے اس کا، اس شے کا. اس اعتبار سے دیکھیں کہ وہ جو عالم ہے، وہ جو شخص ہے، وہ شہود کرتا ہے اس کا، خوب دیکھتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اور یہ شے اس کے نزدیک حاضر ہے، اس اعتبار سے علم ہے. بس جہتیں فرق ہو گئے، حقیقت ایک ہے. شہود ہو گیا، ہاں مرجع پھر بھی شہود ہو گیا، مرجع پھر بھی شہود ہو گیا کہ خدا شہود کرتا ہے. اچھا ایک نقطہ رہ جاتا ہے، سامع کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ علامہ طباطبائی نے اسفار میں اسی جگہ پر ایک تعلیقہ لگایا ہے، وہ خوبصورت تعلیقہ کہ انشاءاللہ بعد والی جو ہماری بحث آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہے کہ یہ پوری کائنات کلمات خدا ہے. ارے یہ لطیف تر معنی ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ کیا خدا کے متکلم ہونے کو بیان کریں گے تو اس کو پھر میں اشارتاً ذکر کر دوں گا. جب یہ کلمات ہے ان کا شہود کرتا ہے، خوب سننا کیا ہے؟ کلمات کا شہود کرنا. دیگے یہ جو میں بول رہا ہوں میرے کلمات کو آپ شہود کہہ رہے ہیں، یہ ہے نا وہ سننا. تو جب پوری کائنات کلمات خدا ہو جائے اور ان کو سنتا، ان کو دیکھ شہود کرتا ہے یعنی سنتا ہے. لطیف معنی ہے، بہت دقیق معنی ہے. کہ انشاءاللہ کل کلام کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ خدا متکلم ہے یعنی کیا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم. فرج